بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں، ان میں سے ہم نے 4 قسموں کو پڑھ لیا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے 5ویں قسم کو۔ کون سی قسم ہے؟ 5ویں قسم ہے غیر منصرف۔ کیا ہے؟ غیر منصرف کی تعریف آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہو، اب بھی پڑھا دیتا ہوں۔ جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا اکیلا یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام جو اچھا وہ اسباب منع صرف ہیں کیڑے کیڑے؟ کئی بار آپ سن چکے بھی ہو اسباب منع صرف۔ اسباب منع صرف وہ کون سے ہیں؟ وہ 9 ہیں کل۔ کتنے ہیں؟ 9 ہیں۔ عدل عین کے ساتھ، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدہ تان، الف نون۔ ان کی مکمل طور پہ جو تعریفات ہیں وہ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہدایت النحو میں پڑھاؤں گا۔ ادھر صرف نام ہی یاد کرواؤں گا، ٹھیک ہے؟ غیر منصرف کا اعراب، غیر منصرف کا اعراب رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب و جر فتحہ لفظی کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے جاءنی عمر، رأیت عمر، مررت بعمر۔ جاءنی عمر میں عمر کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے۔ رفعی حالت کیوں ہے؟ یہ جاء کا فاعل ہے، جاء کا فاعل ہے۔ اچھا عمر کا جو اعراب ہے لفظی ہے تقدیری ہے؟ لفظی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا اعراب لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر ہو، نظر آئے۔ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں عمرو اتے پیش نظر آ رہی ہے۔ اور اعراب بالحرکت ہے، اعراب بالحرف ہے، اعراب بالحرکت ہے۔ اعراب اصلی ہے، اعراب طبعی ہے۔ جاءنی عمر میں عمروں میں عمر کا اعراب اصلی ہے۔ مثالوں کی بارے میں سمجھ آپ کو آ گئی ہے۔ جاءنی عمر، رأیت عمر ومررت بعمر۔ فائدہ آگے آپ نے لکھ لینا ہے جی۔ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ غیر منصرف پر نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ یہ قافیہ میں پڑھائیں گے۔ غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو غیر منصرف پر کسرہ آ جاتا ہے۔ غیر منصرف پر نہ کسرہ آتا ہے نہ تنوین آتی ہے۔ اگر غیر منصرف کی اضافت ہو جائے یا غیر منصرف پر کیا آ جائے؟ الف لام آ جائے تو غیر منصرف پر کسرہ آ جاتا ہے اور غیر منصرف منصرف بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک فائدہ ہو گیا۔ ایک اور دوسرا فائدہ جی، وہ اسباب منع صرف کے غیر منصرف کے وہ اسباب جو اکیلے 2 کے قائم مقام ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ الف مکسورہ، الف ممدودہ، اے کلے 2 دے قائم مقام جی۔ تے جمع منتہی الجموع، جمع سمجھ آ گئی جی؟ لو جی 5 اسما۔ ایک تیسرا فائدہ، 5 اسما پر 5 تنوین نہیں آتی ہے۔ 5 اسما پر آپ دیکھتے ہیں کہیں تنوین ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی، تو یہ بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 5 اسما پر تنوین نہیں آتی۔ پہلا کیا ہے جی؟ مبنی۔ کیا ہے؟ مبنی پر تنوین نہیں آتی، مبنی پر لیکن صحیحنت آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ مبنی پر تنوین نہیں آتی۔ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ معرف باللام پر تنوین نہیں آتی۔ کتنے ہو گیا؟ 3۔ مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ کتنے ہو گیا؟ 4۔ 5واں وہ اسم علم، وہ جو ابنن یا ابنتن کے ساتھ موصوف ہو، وہ اسم علم جو ابنن یا موصوف ہو اور ابنن یا ابنتن کی آگے دوسرے علم کی طرف اضافت ہو رہی ہو تو
اس عالم موصوف پر تنوین نہیں آتی. یہ بات بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے بھئی دیکھیے محمد بن اسماعیل، کیا محمد بن اسماعیل. یہ جو لفظ ابن ہے نا، ابن یا بنت وغیرہ، یہ ما قبل کی صفت بنتے ہیں اور ما بعد کی طرف مضاف ہوتے ہیں. ہر جگہ بھی نہیں. یہ قاعدہ آپ کو اچھی طرح بعد میں سمجھاؤں گا. جب قواعد پڑھیں گے نا نحمیر میں، یہ مکمل ہونے کے بعد ہم قواعد پڑھیں گے، قواعد کے اندر اچھی طرح وضاحت کر دوں گا. بہرحال وہ اسم علم جو ابن یا ابنتن کے ساتھ موصوف ہو. محمد ایک لفظ ہے، آگے لفظ آ گیا ابن. محمد موصوف ہے، ابن بن رہا ہے اس کی صفت. محمد ابن اسماعیل میں لفظ محمد جو ہے یہ کیا ہے؟ موصوف ہے. اور لفظ ابن کیا ہے؟ یہ اس کی. اور لفظ ابن کی آگے آ گیا اسماعیل، دوسرے علم کی طرف کیا ہو رہی ہے؟ اضافت ہو رہی ہے. اب یہ جو علم موصوف ہے نا لفظ محمد، اس پر تنوین نہیں آئے گی. بات کی سمجھ آ گئی؟ وہ اسم علم جو ابن یا ابنتن کے ساتھ موصوف ہو، محمد ابن اسماعیل، تو لفظ محمد ابن کے ساتھ موصوف ہے، اور اس ابن یا ابنتن وغیرہ کی آگے دوسرے علم کی طرف اضافت ہو رہی ہو. محمد ابن اسماعیل، لفظ ابن کی اسماعیل کی طرف اضافت ہو رہی ہے. اب یہ جو پہلا علم ہے محمد، یہ جو موصوف ہے، اس پر تنوین نہیں آئے گی. یہ بات ہے. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو کہ نہیں آئی؟